کیونکہ وہاں پہ قیام اللیل کا شوق بھی پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث کے ہاں رات کے آخری پہر میں بھی تراویح پڑھنے کا یا قیام اللیل کا ایک شغف پایا جاتا ہے عرب ملکوں میں بھی، اور خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر یہ بحثیں چھڑ رہی ہوتی ہیں کہ جی جنہوں نے آخری پہر اٹھ کے قیام اللیل کرنا ہے وہ ابھی تراویح یا قیام اللیل امام کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ پھر وہ رکعتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر وطر چھوڑ دیں، صبح قیام اللیل کر لیں کیونکہ وطر کو آخری نماز بناؤ۔ یہ کہانیاں ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے، میں نے تو سارے مسالک پھرے ہیں، مجھے کلچرلی پتہ ہے کہ کس کس مسلک کے اندر کون کون سی یعنی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو طاق کر دے گی، وطر کر دے گی۔ وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے۔ تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں خود بخود آڈ بن جائے گی، کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں، پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے۔ وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دیتا، وطر کر دیتا۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ۔ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب ہے، پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں۔ اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے، یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں۔ عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے، اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے، یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا، کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتہ نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے، اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتے، اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے، لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے، تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلط۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ حدیث نہ ہو، وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنا ہے، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر۔ امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے ہیں، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں، سر کمال۔ امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6، اور 3 وطر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وطر تو نہیں ٹوٹا، وطر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے
کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں وطر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے بھی، کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے. اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو. اور جب وطر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنے امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وطر پڑھ چکا ہوں. اس حدیث سے بے شمار مسائل نکل. نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ ایک دفعہ وطر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی؟ 19 20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے. تو یہ حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی، تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنی ہے. تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں انشاءاللہ. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فام بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فام
تو انہوں نے افہام ثابت کی. جواز کیا سنت انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا, اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے, اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن اگر مجبوری نہ ہو, جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ, یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں سنت ہے, لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں, تو میں آپ کے قریب گیا, آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے. یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے, تو میں چیک کروں کہ یہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں, لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے, نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے, میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سن, پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں, آنکھیں سوتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے, ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے, بیٹھ کے آدھا ہے, تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں نوافل کو, ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے. بہت بڑی ایک فضیلت ہے, اور اس کی فضیلت سن لیں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے, صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے, خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے. سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے. رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے, جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی آسانی ہے. میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے, اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھتے تھے, بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے, بعض اوقات رات کے آخری. تینوں طریقے سے سنت ہے. کتنی آسانی ہے دین کے اندر. آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ, اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا, نمبر 2 اشراق کی نماز پڑھنا, اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے. تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے. تو وہ تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے تھے, تو آپ وتر شروع میں پڑھ سکتے ہیں, بیچ میں بھی, اینڈ میں. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہا, اور کہتا ہے کہ اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے, جنوبی ہونے کے بعد جو غسل ہے, یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے؟ ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں بھی اٹھ کے, یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, بس نماز قضا نہ ہو. تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے, چاہے تو اسی میں غسل کر لو, چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو. پھر اس نے کہا اماں جان یہ بتائیے کہ نبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتنا, اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما, ہمیں دے دے, فی الدنیا حسنہ, اس دنیا میں بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری, وقنا عذاب الحشری, وقنا عذاب المیزان, پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے, دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور, وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور, میدان حشر بھی کور, میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو, مرتے ہی قیامت قائم ہو. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ کی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، بخاری اور مسلم۔ تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ تو وہ فی الآخرت حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے، بس یہ کامل دعا یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا، کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے پر نازل ہوئی۔ رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چند ایک رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ پوچھے، وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے تھے انجی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ، اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے میں وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی، اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے، ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہو، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا نہیں عطا فرماتے، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا، آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے۔ آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ۔ اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی، صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502۔ یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف، وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا۔ آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا، آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے۔ بولے اعوذ باللہ، آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا سبحان اللہ، اوئے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی۔ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ اچھا انس بن مالک کہتے ہیں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے۔ ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا، اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے۔ اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں، مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ۔ 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف۔ اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود۔ تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے، اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں تو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے، اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں، عربی سمبل آف یونٹی ہے۔ اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے۔ اور اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے اس کے بعد دعائیں کرتے، اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے، اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کا خصوصی طریقہ اس میں سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو، پھر دعا مانگا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ جس صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی۔ وَظَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی کہ یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا،
جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے. غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ. حق قبول نہیں کیا، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے چلے گئے. اب ایک پیغمبر کے شان نہیں تھا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر خود سے اجتہاد کر کے وہاں سے نکل جائے. بس یہ جو ان کی اجتہادی غلطی تھی امت کے حق میں یہ کریڈٹ ثابت ہوئی، ان کا ڈیبٹ. اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان سے وہ عذاب ٹل جائے سوائے قوم یونس کے. 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے، قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی. دیکھیں وہ تو سمجھ لیں کہ جہنمیوں سے سیدھے جنتی بن گئے، کیونکہ عذاب کے آثار آنے کے بعد تو ان سے پہلے بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھی. فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹنس نہیں دیتا. قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی اور ان سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے. دوسری طرف ان کو اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں طوفان آ گیا. وہ سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع ہو گئے. بیچ میں عبرانی یہی تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ تو اب طوفان ٹلنے والا نہیں ہے. وہ لوگ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. 3 دفعہ قرآن نکالا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا. پہلی دفعہ نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں، اس طرح کی کوئی غلط چیز ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. 3 دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی تم اب سمندر میں ڈالو گے تو ہی اس کشتی کو نجات ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں. ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے اور وہ کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی پھنس جاتی ہے طوفان میں. تو بات تو صحیح تھی، حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، وحی کا انتظار کیے بغیر. پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور یہ معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ ویل مچھلی اگر آپ کو نکل لے تو دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں سلامت رہے گا. جتنا بڑا اس کا معدہ ہے اور جتنا اس میں تذاب ہے، یہ معجزانہ طور پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. وہ تفصیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ بائبل سے مراد میں تورات کی بات کر رہا ہوں، یعنی تورات نہیں، یعنی وہ جو کمبائنڈ ہے. 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. 3 دن اور 3 رات گپ اندھیرا. وہاں انہوں نے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی. وہ دعا اسی صورت میں آئے گی. سورہ الصافات میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دی. واپس جب وہ قوم میں آئے تو حیران رہ گئے کہ سب لوگ ہی، یعنی سب نے رفلی دین شروع کر دیا ہے، سارے ہی چینج ہو چکے ہیں. تو بہت بڑی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے قوم سے نکلے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے کہا خیر ہے، اب انہوں نے انکار کیا، اب تو عذاب ہی آنا ہے، تو میں وہی کا انتظار کیے بغیر نکل جاتا ہوں. اگلا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن پروٹوکول کو فالو نہیں کیا. یہ پروٹوکول اللہ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پروٹوکول کو جب فالو نہیں کیا تھا نا، پہلے ہی چلے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا. وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی آنے میں، جو ٹائم طے ہوا تھا اس سے پہلے کیوں آ گیا. کہا کہ ملاقات کا اشتیاق تھا، تو کہا پھر اب ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. یعنی کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا نکلتا ہے پھر، اور اس کی تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہر کاٹنی پڑی. تو یہاں پر بھی گمان انہوں نے یہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فنادا فی الظلمات، وہ پکارے پھر اپنے رب کو اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے، یعنی تو غلطی نہیں کرے گا، انسان تو غلطی کرتا ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی قصوروار ہوں. ظاہر ہے انبیاء کے حق میں ہم گناہ کا تصور تو نہیں کر سکتے. یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ اب چونکہ آخری وارننگ دی ہے، اس کے بعد عذاب آنا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں. لیکن انبیاء کرام کے شان نہیں ہوتا کہ وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں اور خود سے اس حوالے سے اجتہاد کر لیں. یہ دعا انہوں نے مانگی 3 دن اور 3 راتوں تک. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی ان کو اس غم سے. غم کیا مطلب سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے ہی واپس آئے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی،
اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اہل ایمان میں سے اللہ کی طرف رجوع لائے تو ہم اسے بھی نجات دیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یعنی یہ دعا خاص یونس علیہ السلام تک نہیں ہے، اس کی برکات ہمیشہ رہیں گی. اسی لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں لوٹاتا. یہ اسماء اعظم میں سے. آپ دیکھیں میں درس کے سٹارٹ میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، جب ممبر پر آتا ہوں اس وقت بھی یہ دعا پڑھتا ہوں. یہ اسماء اعظم میں سے ہیں یہ 3 وظائف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی، اور صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تیسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مانگی، باقی مواقع پر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد فرمائی. یہ اسماء اعظم میں سے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو اللہ کی حمد میں یہ اسماء اعظم شامل ہیں. سورۃ الفاتحہ یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے. وہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے. لیکن دعا کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں. پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. جب بھی تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو جو تم نے مانگا یا تو وہی تمہیں مل جائے گا، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے گا، اس کا بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی. جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کا رسپانس دیکھیں کیا تھا. ہم عام لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ یا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے مانگا، یا پھر اس کے بدلے کوئی اور چیز ملے گی، یا نیکیوں کی شکل میں یہ سٹور ہو جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا دعا مانگنے کا جدوں وہ شاید لبھی ہی نہیں جانو جو ہم مانگ رہے ہیں. صحابہ کرام کا دماغ اس طرف نہیں گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے، تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے باقی اعمال میں تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے، دعا جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوگی. درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے، اس لیے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہوتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، پھر کیا پھر بھی قبول ہوں گی؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج تو اس نے 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگ لی تو 1.5 گھنٹے کی نیکیاں میں اس کو دوں یا بیچ میں 5 منٹ کی نیکیاں لکھوں. نہیں، ساری نیکیاں سٹور ہو جائیں. صحابہ کرام تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنے، قبول فرمائے، تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو تو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے. یہ ویسے بڑے نکتے والی بات ہے. مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے باغی لوگ جو ہیں ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ اس طرح کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ جو بیچارے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو زندگی اپنی خراب ہی کر دی ہے. ان کی کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ تو کمال ہے، اور یہ آپ کو منظر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیں تو کافی دفعہ آبزرو ہوئے ہیں، بلکہ میں تو تھوڑی ہمت کر کے ایسے لوگوں سے دعا بھی کروا لیتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی زیادہ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ کا لیول اس ہائٹ پہ ہو کہ جو عام بندوں سے بڑھ کر ہے. بسا اوقات کسی شخص پہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ واقعی اپنے رب کی طرف اس لیول کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے بھی دیکھی ہیں جو بیچارے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو نہ ہو ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور جیسے قبول ہوتی ہے نا دوبارہ وہ مسجد میں بھی نظر نہیں آتے. اچھا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا اور وہ ناکام ہو گئے، اس کے بعد تو انہیں شکرانے کے طور پر اہل ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن نعمت ملنے کے بعد وہ باغی ہو گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ جب یہ سمندری بھور میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت ان سے جھوٹے معبود جاتے رہتے ہیں، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں اور جب ملتا ہے تو کبھی کسی بزرگ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی کسی درگاہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف اسے منسوخ کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. تو دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے، اور وہ لوگ جو عام حالت میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. دعائیں چند ایک ہیں، ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر وہ دعائیں لکھ دی ہیں. گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، آلموسٹ کوئی 17-18 کے قریب،
اور بلو کارڈ صبح شام کے سنت اذکار ہیں، وہ بھی تقریباً کوئی 20-22 کے قریب ہیں. اگر کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 5 سنت اذکار جو ہم نے اورنج کارڈ صبح شام کے اذکار لکھ دیے کہ چلو یار یہ تو آپ کم از کم کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. 1 دفعہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح شام، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح شام 3 دفعہ. چوتھا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام 3 دفعہ. اور 5واں وظیفہ آخری 3 قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ صبح شام. یہ سمجھ لیں کہ سارے وظائف کا نچوڑ ہے. اگر آپ کوئی اور وظیفہ نہ بھی کریں، صبح شام بس یہ 5 وظائف کر لیں، سارے وظائف اس کے اندر شامل ہیں. کیونکہ ان وظائف کے وہ فضائل رپورٹ ہوئے ہیں جو باقی ساری دعاؤں کے الگ الگ رپورٹ ہوئے ہیں، ان سب کو جمع کرے تو اس کے اندر لائی کرتا ہے. ایک حدیث کا ریفرنس اس میں مینشن کر کے ہم نے وہ اورنج کارڈ بھی لکھ دیا، اس کا PDF بھی بنا دیا، ہارڈ کاپی بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ مختصر اذکار دعائیں یہ آپ روزانہ کریں تو آپ گویا کہ روزانہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ آپ کی روٹین میں دعا شامل ہو. باقی فرض کے بعد جو مختصر 2-3 دعائیں ہیں، اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی اور 1 دفعہ آخری 3 قل اور تسبیحات فاطمہ، وہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کرتے رہیں. اور صبح شام کے لیے یہ دعائیں کر لیں تو اس میں تمام دعائیں شامل ہیں. لیکن پروٹوکول وہی ہے جو جامع ترمذی میں 2 احادیث ہیں کہ جو شخص اللہ کی حمد جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ حمد کرنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے. اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کے بعد نبی الاسلام پر سلام، پھر درود شریف اور اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں. یہ ترتیب ہے. اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے. وہ حمد سورۃ الفاتحہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تشہد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسماء اعظم بھی ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک بندے کو یہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس شخص نے ان اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا. اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد ترمذی میں آتی ہے کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی پبلک سیشن کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں تو میں یہ دونوں اسماء اعظم پڑھتا ہوں، قرآن کی 2 آیات والے اسماء اعظم اور جو حدیث میں رپورٹ ہوئے، اس کے بعد درود شریف اور آپ دعا مانگے. تو یہ ایک پروٹوکول ہے اور دعا قبول ہونی ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ جو پروٹوکول بتایا گیا اللہ کی حمد اور درود شریف، اس میں آیت کریمہ کا یہ وظیفہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باقی یہ جو ہمارے محلوں میں عورتیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرواتی ہیں اور پھر وہ پروٹوکول بھی ایسا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے، آپ نے اس کا پروٹوکول رکھنا ہے، خوشبو وہاں پہ سلگھانی ہے، ہر شخص باوضو ہو کر اس کو پڑھے اور گٹھلیاں رکھی بھی ہوتی ہیں. اس طرح کا جو اجتماعی ذکر کرنا ہے نا، یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے. آپ نے ویسے پڑھنا ہے تو بے شک 1.25 لاکھ دفعہ کیا آپ 10 لاکھ دفعہ پڑھیں. اس طرح کا کوئی وظیفہ اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوا. جب ہم اسماء اعظم بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ پڑھیں تو لوگ پوچھتے ہیں کتنی دفعہ؟ بھائی 1 دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں اللہ سے، دیٹس آل. یا زیادہ سے زیادہ نبی الاسلام نے کوئی وظیفہ رپورٹ کیا ہے احادیث میں جو آپ علیہ السلام سے نقل ہوا، وہ 100 دفعہ ہے. عموماً جو وظائف ہیں وہ 1 دفعہ ہیں، 3 دفعہ ہیں، 7 دفعہ ہیں، 10 دفعہ ہے، 25 دفعہ ہے، 33 دفعہ ہے اور حد 100 دفعہ، بس اس سے اوپر کچھ نہیں ملتا. باقی وہ جنرل ذکر ہے کہ آپ جتنا بھی ذکر کریں 100 سے زیادہ دفعہ بھی کریں، لیکن اس میں بھی قدغن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو بہت زیادہ کثرت سے کیا جائے
اس کی نسبت وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مختصر ہو لیکن استقامت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے 1000 دفعہ درود پڑھا ہے، اگلے دن آپ 50 دفعہ پڑھیں. اس کی بجائے آپ روزانہ 10 دفعہ پڑھ لیں. وہ تو حدیث میں نے کوٹ کی تھی مجموع الزوائد سے، طبرانی کے ریفرنس سے، کہ صبح و شام جو شخص 10 مرتبہ دروشی پڑھ لے تو قیامت والے دن نبی الاسلام کی شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی. اور وہ مختصر درود شریف جو سنن نسائی میں رپورٹ ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. زید بن خارجہ کو نبی الاسلام نے نصیحت کی تھی کہ مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو آپ یہ دروشی پڑھ کے فضیلت کما سکتے ہیں. صبح شام 10 دفعہ پڑھ، زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، وہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، لیکن استقامت کے ساتھ. جو آج کل کی ہماری روٹین ہے، مصروفیات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ وظائف ہر شخص نہیں کر سکتا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز دیے ہیں اور ان کے لیے وظائف الگ سے موجود ہیں. بعض لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے تو وہ تہجد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ بیٹھے. ہر شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا. کئی لوگ ہیں جو صبح سویرے مزدوری پہ نکلتے ہیں، اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا شروع کر دیں تو مزدوری تو وہ کر بیٹھے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے قیام اللیل کرنا آسان ہوتا ہے، بعض کے لیے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے وہ پوری کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے ایکویلنٹ وظائف موجود ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلے، مسجد میں گئے، اور مسجد سے آپ نکلتے تھے جب سورج بلند ہوتا تھا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہے خوب بلند، یعنی آپ فجر کے بعد 2-2.5 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ فجر تو آپ پڑھتے تھے اندھیرے میں. اور اس دوران صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کو واقعات سنایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے، اور اپنی وہ غلطیاں گنوایا کرتے تھے کہ ہم تو اس طریقے سے چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے لیے اور اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں، شرکیہ ایکٹیویٹیز میں مبتلا تھے، یعنی لائف سٹوری سنایا کرتے تھے. اور نبی الاسلام سن کے مسکرایا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسکراتے تھے تو نبی الاسلام بھی وہ بیٹھ کے سنتے تھے اور مسکرا دیا کرتے تھے. یا کبھی بخاری مسلم میں آیا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کہتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کر دوں. تو اگر کسی کو خواب آتا تھا تو وہ تعبیر پوچھ لیتا تھا. تو یہ آپ کی روٹین تھی. تو مسلم شریف کی حدیث ہے آپ فجر پڑھ کے اتنے دیر کے بعد گھر واپس آئے، آپ نے اپنی بیوی اور ہماری ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹے سے ایک ہی جگہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہی ہیں. نبی الاسلام نے کہا تو اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہے اور عبادت کر رہی ہے، اور میں نے ابھی گھر آ کر صرف 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں اور مجھے تجھ سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات 3 دفعہ، اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو صبح شام کے اذکار میں ہم نے یہ وظیفہ ڈالا ہے. اب اگر کوئی اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس سے کم درجے کا تو وظیفہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا. اس کو پڑھنے میں آپ کو 1 منٹ مشکل سے لگے گا اگر آپ یہ 3 دفعہ کلمات پڑھیں. اور ثواب کیا ہے؟ 4 گھنٹے مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ. تو گارنٹی تو نبی الاسلام نے دی ہے. اسی طریقے سے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. ہمیشہ روزہ رکھنا فزیکلی یہ تو ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے ثواب کی خواہش تو ہر بندے کے دل میں. نبی الاسلام نے زیادہ سے زیادہ داؤدی روزوں کی اجازت دی ہے. صحیح مسلم میں 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑ دو. لیکن جو مہینے میں 3 روزے رکھے تو اسے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب، اور ہر مہینے رکھتا رہے یعنی کہ 36 روزے رکھے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب. اور دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو وہ اللہ کے حضور ایسا ہے گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. یعنی کہاں صرف 6 روزے شوال کے اور کہاں ہر مہینے 3 روزے رکھنا. اب شوال کے 6 روزے بھی کوئی نہ رکھ سکے، اس سے کم تو آپ کو کوئی پیکج آفر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ آپ پیکج ڈھونڈا کریں جس طرح آپ موبائل کے پیکج ڈھونڈتے رہتے ہیں نا کہ اگر میں یہ لگا لوں تو میرا تو واٹس ایپ کا اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہے تو مجھے یہ پیکج سوٹ کرتا ہے، کال تو میں نے بہت کم کرنی ہوتی ہے تو میں یہ والا پیکج لوں گا. اس طرح یہ پیکیجز آپ کے پاس لکھے ہوئے موجود ہونے چاہیے، آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ آپ مختصر عمل کریں اور وہ ثواب حاصل کر لیں. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہیں، یہ کوئی دور دراز کی احادیث نہیں ہے، نہ ان کی صحت کے اعتبار سے کوئی ایشو ہے. بخاری اور مسلم میں یہ احادیث رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے جو شخص 1 دفعہ پڑھ لے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا
ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اس حدیث کو تبع تابعین میں سے جس شخص نے روایت کیا وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ السلام سے خود پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح سند سے میرے تک پہنچی ہے، کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جس شخص نے حدیث بیان کی اس نے سچ کہا، یہ میرا فرمان ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ ہم نے صبح شام کے اذکار میں اس کو 10 دفعہ ڈالا ہے،